الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وقال تعالى وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 54 سال مکمل ہو کر کے 55واں سال شروع ہوا، یعنی سن ہجری کے اعتبار سے دوسری ہجری چالو ہوئی، ہجرت نبوی کا دوسرا سال۔ محرم الحرام کے مہینے میں ہی اللہ کے رسول نے دیکھا کہ 10 محرم الحرام کو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں اور مسلمان بھی پہلے سے روزہ رکھتے چلے آ رہے تھے، اس لیے کہ وہی دین ابراہیمی تھا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہود کی موافقت صحیح نہیں، اس لیے آئندہ سال سے، اس کے بعد سے 10 محرم الحرام کو ایک ہی روزہ نہیں بلکہ 2 روزہ رکھا جائے۔ اس طرح 2 روزہ 9-10 کا یا 10-11 کا سنت قرار پایا، اور ایک قول کے مطابق یہ واقعہ 2 ہجری کا نہیں بلکہ 12 ہجری کا ہے۔ اس کے بعد سفر المظفر کا مہینہ شروع ہوا سن 2 ہجری، تو 12 سفر المظفر کو جہاد کی آیت نازل ہوئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ جو مظلومین ہیں، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں، جو اب تک ظلم سہتے رہے ہیں، انہیں جہاد کی اجازت دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جہاد فرض ہوا، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے اوپر جہاد فرض کر دیا گیا ہے، تمہیں پسند ہو تب بھی، ناپسند ہو تب بھی۔ اس لیے کہ اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ صحابہ کرام جب تک مکے میں تھے کبھی بھی جہاد کا حکم نہیں دیا گیا۔ فاعفوا واصفحوا، یہی حکم آتا رہا مسلمانوں کے لیے کہ صبر کرو، درگزر کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کوئی اچھا فیصلہ تمہارے لیے اتاریں گے۔ تو ہجرت کے دوسرے سال یہ اچھا فیصلہ اترا کہ مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی۔ سن 2 ہجری کے جہاں بڑے بڑے کارناموں میں اور چیزیں شمار ہوتی ہیں، جہاد کی فرضیت بھی شمار ہوتی ہے۔ اسی طرح گزرتے گزرتے شعبان کا مہینہ آیا سن 2 ہجری،
تو شعبان کے اخیر عشرے میں، ابھی رجب چل رہا ہے، رجب کے بعد شعبان ہے، تو شعبان کے اخیر عشرے میں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم نازل ہے کہ روزہ رمضان کا فرض قرار دیا گیا ہے۔ اب جو ایک روزہ پہلے محرم کا تھا، 10ویں محرم کا، اب اس کی فرضیت ساقط، اب رمضان المبارک کا روزہ فرض قرار دیا گیا۔ رمضان المبارک میں زکوٰۃ بھی فرض ہوئی، پہلے سے ہی فرض تھی زکوٰۃ، لیکن زکوٰۃ کی پوری تفصیل، کن کن اموال میں زکوٰۃ دینا ضروری ہے اور کتنا دینا ضروری ہے، کس کو دینا ضروری ہے، یہ ساری تفصیل رمضان المبارک میں نازل ہوئی۔ 2.5% دینا ہے، سونے چاندی کی قبیل سے جو ہوں ان میں دینا ہے، اسی طرح جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہے، کن کو دینا ہے، پوری تفصیل رمضان المبارک میں فرض ہوئی۔ رمضان المبارک کے ختم ہونے سے 2 دن پہلے ہی صدقۃ الفطر کا وجوب ہوا، سن 2 ہجری، اور عیدین بھی واجب ہوئی، یہ دونوں چیزیں ایک ہی ساتھ واجب ہوئیں۔ اسی لیے رمضان جیسے ہی ختم ہوا 2 دن بعد صدقۃ الفطر بھی سارے صحابہ نے نکالا اور عید کی نماز بھی ادا کی، اور اسی سال ذی الحجہ میں عید الاضحیٰ کی بھی نماز واجب ہوئی، اور شوال کے مہینے میں حضرت فاطمہ کا نکاح بھی حضرت علی سے ہوا، سن 2 ہجری۔ اللہ کے رسول کی ایک صاحبزادی رقیہ، اللہ کے رسول غزوہ بدر سے واپس آئے تو ان کا وصال ہو چکا تھا، ان کا وصال بھی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شریک حیات تھی، ان کا وصال بھی سن 2 ہجری میں ہوا۔ یہ وہ بڑے بڑے واقعات ہیں جو سن 2 ہجری میں ہوئے۔ اس میں سے سب سے زیادہ نمایاں مقام جو ملا وہ فرضیت جہاد کو۔ جہاد فرض ہوئی ابھی 2-3-4 مہینہ گزرا تھا کہ مشرکین مکہ نے ایک پلان بنایا کہ مکے کا ہر فرد، ہر گھرانہ تیاری کرے اس بات کی کہ مسلمان جو مدینے میں جا کر کے خوش و خرم والی زندگی گزار رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ سارے گھرانے جتنے مکے میں تھے سب لوگوں نے مل کر کے جس کے پاس جو کچھ تھا ساری پونجی جمع پونجی اپنی لگا دی۔ ابو سفیان جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، مکے کے سرداروں میں تھے، ان کی سرکردگی میں سارے مکے والوں نے اپنا پیسہ دیا، خرچ دیا، اور سب لوگوں نے مل کر کے اکٹھا کر کے ابو سفیان کو بھیجا کہ تم ملک شام جاؤ، وہاں تجارت کرو، اور اس سے جو کچھ منافع ہو اس کا تم ہتھیار لے کر کے آؤ، گھوڑے خرید کے لاؤ، تلواریں خرید کر کے لاؤ، زرہیں خرید کر کے لاؤ، اونٹ خرید کر کے لاؤ، تلواریں، ترکش، تیر، جو کچھ بھی جنگ میں ضرورت پڑتی ہے، تم اس کا منافع کا جتنا بھی منافع ہو، کچھ ہم لوگوں کو نہیں چاہیے، لہذا آپ سب کا سامان حرب لے کر کے آؤ، اور ہم تاکہ مسلمانوں کو مدینے سے ختم کر سکیں۔ ابو سفیان گئے، ملک شام میں تجارت کی، اور وہاں سے جو کچھ بھی تھا
خرید کر کے لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا وہ بھی گڑبڑے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو، چند صحابہ کو لے کر کے اس نیت سے نکلے کہ ابو سفیان کا جو یہ قافلہ مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے اسکیمیں بنا رہا ہے، تیاریاں لے کر کے جا رہا ہے، اس کو کامیاب ہونے سے روک دیا جائے۔ لہٰذا اللہ کے رسول مدینے سے نکلے، چونکہ راستہ ملک شام کا تھا، مدینے سے ہو کر کے جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کا مقام جو مدینے سے تقریباً 80 میل دور ہے، 100-150 کلومیٹر دور ہے، اسی مقام سے گزرنا تھا۔ اللہ کے رسول وہاں تشریف لے گئے اور ابھی پہنچے نہیں تھے کہ ابو سفیان کو اس بات کی خبر اور بھنک لگ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا ہمارے اس قافلے کو لوٹنے کے لیے پلاننگ کے ساتھ آ رہے ہیں اور بدر میں ہمارا شاید ان سے مقابلہ ہو جائے۔ ابو سفیان بہت مائنڈڈ آدمی تھے۔ حضرت ابو سفیان مکہ خبر بھیجے کہ جا کر کے مکے کے لوگوں کو بتاؤ کہ یہ معاملہ درپیش ہے، یا تو ہماری مدد کرو، نہیں تو اپنے مال اموال سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ ایک آدمی مکے آیا اور آ کر کے پورا اعلان کیا۔ اہل مکہ بہت سے لوگ، اور خاص طور سے جو بڑے بڑے چودھری حضرات تھے، سرداران تھے، اپنے قبیلے اور اپنے گھر کے اثر و رسوخ والے تھے، تقریباً سبھی تیار ہو کر کے اور 1000 کا لشکر اکٹھا کر کے پوری تیاری کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ مقصد تھا اس قافلے کی حفاظت کرنا۔ لڑنا ان کا بھی مقصد نہیں تھا، نہ لڑنا اللہ کے رسول کا مقصد تھا۔ اللہ کے رسول کا مقصد اس قافلے کو وہ سامان نہ لے جانے دینا تھا، اور ان لوگوں کا مقصد جو مکے سے آ رہے تھے اس قافلے کی حفاظت کرنا تھا۔ لیکن تیاری پوری تھی، 1000 لوگ تھے، حربہ ہتھیار، ساری چیزیں، حتیٰ کہ کھانے پینے گانے بجانے والے بھی ساری چیزیں ان کے پاس سب لے دے کر کے نکلے، اور بڑے زوم میں، بڑے تکبر میں، بڑے بڑائی میں بولتے ہوئے نکلے۔ حضرت ابو سفیان کو جب علم ہوا کہ اللہ کے رسول ایسا کرنے والے ہیں، تو راستہ بدل کر کے دریا کے کنارے سے وہ پار ہو گئے، اور یہ لشکر آدھی سے زیادہ مسافت کہہ لیجیے مدینے کے قریب، بدر کے قریب تھا، پہنچا ہوا تھا مکے کا۔ ان کو بھی جب پتہ چلا کہ ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر کے چلے گئے ہیں، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارا مقصد تو حفاظت کرنا تھا، قافلہ نکل چکا ہے، اب واپس چلتے ہیں۔ لیکن جو قافلے کا ذمہ دار تھا، لڑائی کے قافلے کا، فوج کا، ابو جہل، آر دلائی، ارے بولا نہیں، کھانے پینے کا اور عیش کا، طرب کا سارا سامان چونکہ ہمارے پاس موجود ہے، تو کیوں نہ ہم بدر جو قریبی جگہ میں واقع ہے، جہاں پر ہر چیز کی سہولت ہے، باغات ہیں، پانی ہے، گاؤں ہے، وہاں چلتے ہیں، عیش و عشرت گزار کر کے پھر آتے ہیں۔
اسی مقصد سے وہ بدر کے مقام پر آیا قافلہ کفار مکہ کا، آ کر کے اچھی جو جگہ تھی، بلندی کی جو جگہ تھی، چشمے کے پاس، اس جگہ پر خیمہ زن ہوا، عیش و عشرت میں مشغول ہوئے۔ اللہ کے رسول کو جب یہ پتہ چلا کہ قافلہ تو ہاتھ سے جا چکا ہے، البتہ کفار مکہ کا لشکر 1000 کا ہمارے لیے ہی کہہ لیجئے بدر کے مقام پہ خیمہ زن ہے، کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ سے مشورہ کیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، کچھ لوگوں نے، ہمارا مقصد یہ تھا کہ قافلہ کو لوٹا جائے، لڑنا مقصد نہیں تھا، اسی لیے 313 لوگ خالی گھروں سے نکلے تھے، 2 گھوڑے والے تھے، 70 اونٹ والے تھے، 3 آدمی ایک اونٹ پر باری باری سوار ہو کر کے آ رہے تھے، 7-8 تلواریں تھیں، کچھ نیزے تھے، ایسے ہی کہہ لیجئے کہ بہت کم لوگ مسلح تھے، مسلح نہیں تھے اس میں، جو لیس تھے ہر وہ ہتھیار سے۔ لیکن پھر لوگوں کی یہ رائے آئی، اللہ کے طرف سے اللہ کے رسول کے پاس وحی آئی کہ 2 چیزوں میں سے تمہیں ایک ملے گا، یا تو قافلہ ملے گا، اور نہیں تو پھر کفار مکہ کے جو چغادری حضرات ہیں ان کا اثر، ان کا رعب، ان کا دبدبہ یہ تمہاری وجہ سے زائل ہوگا۔ اللہ کے رسول نے جب یہ وحی بتائی صحابہ کرام کو تو سارے صحابہ کرام لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ہمیں نہیں کہیں گے کہ اذهب انت وربک فقاتلا، جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا تم جاؤ تمہارا خدا لڑے، اپن نہیں لڑیں گے، بلکہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ صحابہ کا لشکر لے کر کے اللہ کے رسول جب آئے مقام بدر میں تو دیکھا کہ جو اچھی جگہ تھی اس کو تو کفار مکہ پہلے سے بھی راجمان ہے، جو پانی پینے کا چشمہ تھا اس پر تو پہلے سے ہی وہ گھیرا جمائے ہوئے ہیں، نیچے ریتیلا جو مقام ہے جہاں چلنا بھی دشوار تھا، مجبوراً وہیں خیمے لگانے پڑے، کیا کرتے؟ اس طرح اللہ کے رسول کی فوج 313 بدریین صحابہ کی وہاں پر آ گئی، خیمہ زن ہوا۔ لیکن اگلی بات، کبھی کبھی قدرت کا ایک چھوٹا سا مظاہرہ، کبھی کبھی اللہ رب العزت کی ایک چھوٹی سی تدبیر بڑی بڑی چیزوں پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ دوسرے دن لڑنا تھا، رات میں ہی اللہ رب العزت کی طرف سے بارش ہو گئی۔ اب آپ دیکھو، وہ جو اچھا میدان تھا، مٹی کا میدان تھا، وہ کیچڑ میں تبدیل ہو گیا۔ جو ریتیلا میدان تھا جہاں مسلمان تھے وہ بالکل جم گیا، پیر وہاں رکنے لگے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ خصوصی مدد جو آئی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتوں کی بھی مدد آئی، ان دونوں نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے، اللہ کے رسول کی فوجی تدبیر سے، ان تمام چیزوں سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ کفار مکہ کے جو چودھری حضرات تھے، 70 چودھری حضرات واصل جہنم ہوئے۔ ابو جہل جیسا آدمی، مکے کا سردار، جو تکبر میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، اس کو 2 معصوم بچے 16-17 سال کے ختم کیے، اہانت کی انتہا۔ اور بہت سے حضرات جو بڑے بڑے تھے، عتبہ، ولید، کون سب ہلاک ہوئے۔ 70 بڑے بڑے لوگ جو اللہ کے رسول کو، مسلمانوں کو مکے میں سانس لینا دوبھر کیے تھے، بدر کے مقام میں ان کی لاشیں بچھی ہوئی تھیں۔
اور 70 لوگ اور جو بڑے بڑے تھے وہ سب جنگ میں قیدی بنے۔ اس طرح بدر کی جنگ مسلمانوں کے حصے میں آئی، فتح یابی سے ہمکنار ہوئے۔ سن 2 ہجری کا واقعہ۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو سن 2 ہجری کے اندر اللہ کے رسول کی عمر جب 55 سال کی تھی تب پیش آئی۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے لیے اور غیر مسلموں کے لیے بھی بڑی عبرت ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ ابھی بتایا کہ غزوہ بدر میں اللہ رب العزت کا تھوڑا سا اشارہ کفار و مشرکین کی ہلاکت کے لیے کافی تھا۔ ہر دور میں ایسا ہوا ہے، جب کبھی بھی ظالم بڑے بول بولتا ہے، جب کبھی بھی کفر اور شرک کی طاقتیں اپنے شباب پر ہوتی ہیں اور یہ سوچتی ہیں کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، جب کبھی بھی ظالم اپنے آپ کو خدا تصور کرتا ہے، جب کبھی بھی ظالم اپنے آپ کو سب سے بڑا اور سب سے عالی تصور کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ ہمارے علاوہ اس دنیا میں کسی کی کچھ نہیں چلتی، ہم سپر پاور ہیں، اللہ رب العزت ایک چھوٹے سے اشارے سے اس کا سارا غرور خاک میں ملا دیتے ہیں۔ کفار و مشرکین کے ساتھ بدر میں یہی ہوا کہ ایک سارے حربہ ہتھیار سے تیار فوجی، ہزاروں کی تعداد، چند بے سر و سامان مسلمانوں سے شکست کھا گئے۔ آج کے اس دور کا آپ دیکھو، ایک فرعون جو یہ سوچتا تھا کہ ہم سے بڑا سپر پاور کوئی نہیں، اور ہے بھی ایسا، اپنے زمانے کی ساری تیاریاں، سارے وہ وسائل واقعی امریکہ کو حاصل ہے، لیکن اللہ رب العزت کو غرور، تکبر، بڑاپن نہ پہلے پسند تھا نہ آج پسند ہے۔ جیسے ہی وہاں کے ایک فرعون نے، متکبر نے یہ کہا مسلمانوں کو، مجاہدین کو مخاطب کر کے کہ بلا کسی شرط کے میرے حاکم بننے سے تم سرنڈر ہو جاؤ پہلے ہی، ورنہ ہم تمہیں شرق اوسط کو جہنم بنا کے رکھ دیں گے۔ خبر آئی تھی؟ اللہ رب العزت کا جلال، اللہ رب العزت کا غصہ، غضب جلال میں آیا، اور 2.5 سے 3 گھنٹے کے اندر میں اللہ رب العزت کی پکڑ اس کے ملک پر مسلط ہو گئی۔ وہ ملک جو سپر پاور اپنے کو بتاتا ہے، اللہ رب العزت کے ایک ادنا سی مخلوق آگ کو بجھانے پر بے بس ہے۔ آپ دیکھیں، عبرت کی نگاہ دیکھنا چاہیے، بھلے لوگ اس سے عبرت حاصل نہ کریں، بھلے لوگ اس کو دوسرے نظریے سے دیکھیں کہ آگ چونکہ اتنی تیز ہوا ہے اس لیے پھیل گئی، اس لیے پھیل رہی ہے، اور وہاں کی عوام اور انتظامیہ اس پر قابو سے باہر ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ آگ کی پکڑ سے، آگ کی رفتار سے، ہوا کی رفتار سے وہ آگ تسلسل کے ساتھ اگر آگے جاتی تو واقعی ایسا ہی ہوتا، لیکن ایک نہیں 5-6 شہروں میں جو دور دور ہے، 200-300 کلومیٹر دور ہے لاس اینجلس سے، ان تمام شہروں میں بھی آگ لگی۔ اب آپ سوچو یہاں کی ہوا وہاں کیسے آگ پہنچائے گی؟ یقیناً اگر مقام
نگاہ عبرت سے دیکھا جائے تو عبرت کا مقام ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی پکڑ ہے، عذاب ہے امریکہ کے اس کرتوت اور ظلم اور تکبر کے بدلے میں جو امریکہ اور اہل امریکہ اور وہاں کے فرعون پچھلے 80-90 سالوں سے مختلف ممالک پر کر رہے تھے۔ وہاں کے مظلوموں کو نیست و نابود کر رہے تھے، بچوں کو یتیم اور عورتوں کو بیوہ کر رہے تھے، بستیوں کو اجاڑ رہے تھے۔ آپ دیکھو، حال ہی میں دیکھو فلسطین کا حال ہے، وہاں سارا حربہ ہتھیار میں سمجھتا ہوں اسرائیلی جو استعمال کر رہے ہیں وہ امریکہ کا ہے۔ افغانستان دیکھ لو، صومالیہ دیکھ لو، عراق و شام دیکھ لو، ہیروشیما ناگاساکی دیکھ لو، دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ایسا بچا ہو جہاں پر ظلم اور بربریت کا ننگا ناچ امریکہ نے نہ نچا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، شروع میں نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ہم دنیا میں ان ظالموں کو، ایک جو بڑا عذاب قیامت کا ہے اس کے آنے سے پہلے ہی ہم دنیا میں کھلی آنکھوں چھوٹے سے عذاب کے ذریعے ہم تمہاری آنکھ کھولنا چاہیں گے۔ دون العذاب الاکبر، بڑا عذاب نہیں، چھوٹا سا عذاب ہے۔ کیوں عذاب دیں گے اللہ رب العزت؟ لعلہم یرجعون، ہو سکتا ہے ظالم اپنے ظلم سے توبہ کریں، اور اگر انہوں نے عبرت نہ پکڑی تو یقین یہ سمجھے کہ اللہ کا عذاب سب کو ہلاک کر کے ہی دم لیتا ہے۔ اب تو وہاں کے ٹی وی چینل اور وہاں کے نیوز والے، وہاں کے رائٹرز جو خود کہہ رہے ہیں کہ یہ عذاب، یہ آگ عام عذاب نہیں بلکہ سماوی آفت ہے، پنشمنٹ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ یہ تو وہاں کا معاملہ ہے، لیکن ہم مسلمان، ہمارے لیے کیا عبرت ہے؟ اللہ رب العزت کا یہ قانون صرف غیروں کے لیے نہیں، یہ ظالموں کے لیے ہے، یہ متکبروں کے لیے ہے، یہ بڑکپن اور بول دو پیسہ آ جائے تو بڑا بول بولنے والوں کے لیے ہے۔ اب یہ تکبر، یہ رعونت، یہ مزاج، یہ مظلوموں پر ظلم چاہے غیر مسلم کرے چاہے مسلمان کرے، اگر ہم بھی تکبر، فخر، رعونت میں آ کر کے مظلوموں پر ظلم کرتے پھریں گے تو اللہ کی جو پکڑ وہاں آ سکتی ہے، جو پکڑ پہلی قوموں پہ آئی ہے، اللہ رب العزت کسی سے عاجز نہیں ہے، اور اللہ آج مسلمانوں پر بھی اس طرح کے عذاب نازل کر دے گا۔ یہ مقام عبرت ہے۔ اس لیے ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ تکبر، رعونت، اس طرح کی بڑائیاں اور دوسری جتنی بھی برائیاں ہیں جس سے اللہ رب العزت کی پکڑ آ سکتی ہو، اپنے آپ کو بھی ہم اور اپنے معاشرے کو بھی، اپنے لوگ، تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے توبہ کریں تاکہ اللہ رب العزت کی گرفت سے بچ سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔